اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ ان کے قصے کا دوسرا حصہ ہے تو ہم پیش کر رہے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ جناب شروع کرتے ہیں۔ بات پہنچی تھی، یہ ایک نہایت خوشنما درخت تھا۔ اس کا پھل دیکھ کر اکثر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے دل میں تجسس جاگتا، مگر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ اس درخت کے قریب نہ جاتے۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام شیطان مردود کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے، لیکن وہ مردود ان کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کسی نہ کسی طرح وہ جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو گمراہ کرے۔ ایک عرصہ تک وہ ان تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہا۔ آخر اسے کامیابی ہو گئی، اس نے جنت تک رسائی حاصل کر لی، مگر جنت کے تمام دروازے بند دیکھ کر اس کی امید پر پانی پھر گیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک مور سے ہوئی۔ وہ مردود اس مور سے کہنے لگا، کسی طرح مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ مور نے انکار کر دیا، مگر ایک سانپ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور شیطان مردود کو اپنے منہ میں بٹھا کر جنت کے اندر لے گیا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام تنہا جنت کے ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں انہیں ایک طرف سے شور کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سی حوریں ایک جگہ جمع ہیں۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئیں اور سوچنے لگیں، دیکھو تو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس مقام پر پہنچ گئی۔ انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص بڑا دردمندی سے رو رہا ہے۔ یہ بوڑھا شخص اصل میں شیطان تھا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے دیکھا وہ بوڑھا شخص اس درخت کے قریب کھڑا تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو منع رکھا تھا۔ حضرت اماں حوا نے شیطان سے پوچھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ شیطان مردود نے کہا، اے حوا، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ جلد ہی تم اور آدم دونوں مر جاؤ گے۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے بے قرار ہو کر پوچھا، اے عقل مند شخص، اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ شیطان مردود نے کہا، اے حوا، اگر تم اس درخت کے پھل کو کھا لو تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جنت میں نعمتوں کے مزے لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے تمہیں اس لیے منع کیا کہ کہیں تم ہمیشہ کی زندگی نہ پا جاؤ۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام پر شیطان مردود کے اس واویلے کا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے درخت سے 3 پھل توڑے اور جا کر ساری بات حضرت آدم علیہ السلام کو بتائی اور کہنے لگی، ایک پھل میں کھا لیتی ہوں اور دوسرا پھل تم کھا لو کہ موت ہم دونوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی اور ہم موت کی فکر سے آزاد ہو کر ہمیشہ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی شیطان مردود کے اس بہکاوے میں آ گیا اور انہوں نے شجرہ ممنوع کے پھل حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ مل کر کھائے۔ پھل کا کھانا تھا کہ ان کے سروں پر موجود فضیلت کے تاج اتر گئے اور ان کے جسم کے پوشیدہ حصے ان پر ظاہر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے ستر چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔
اس شرمندگی کے احساس نے انہیں پریشان کر دیا۔ وہ درختوں میں بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے سے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کیفیت اس ندامت اور پشیمانی کا اظہار تھی جو حکم کی نافرمانی کے بعد ان دونوں پر ظاہر ہوئی۔ وہی جنت تھی، وہی اس کے سبزہ زار، وہی خوبصورت اونچے نیچے راستے تھے، مگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہ رہے تھے۔ اب وہ خدا کے محبوب نہیں، اس کی درگاہ کے سزا پانے والے تھے، اور یہ بات اہل بہشت بھی جانتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے لیے افسوس تھا، مگر وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ دونوں اب اللہ رب العزت کی سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے ابلیس نے جو کہانی شروع کی تھی وہ ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ عرش مولا سے اللہ رب العزت نے کئی بار حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا، مگر شرمندگی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے جواب نہ بن پڑا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر ظاہر ہوئے اور انہیں کہا، اے آدم، آپ کا رب آپ کو پکار رہا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی صدا کا جواب دیا، اے رب العزت، ہم تیرے گناہ گار تجھ سے شرمندہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، کیا میں نے تجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا؟ حضرت آدم نے کہا، بے شک اے رب، تو نے مجھے آگاہ کر دیا تھا، بے شک ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اے رب رحیم، اگر تو نے ہمارا یہ قصور معاف نہ کیا تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اے قادر مطلق، ہم پر کرم فرما۔ بارگاہ رب العزت سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے لیے یہ حکم ہوا، تم دونوں اب یہاں سے نکل جاؤ۔ زمین پر ایک دوسری طرح کی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور وہاں رہ کر ایک مخصوص عرصے تک تمہیں فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تمہیں اب اس زمین پر زندہ رہنا ہے، وہیں مرنا ہے اور دوبارہ اٹھا جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے چہرے پر مایوسی نے ڈیرے ڈال لیے۔ وہ جنت کے حسین نظاروں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ انہیں ندی نالوں میں، انہیں باغات اور سبزہ زار میں انہیں زندگی بسر کی تھی، اور انہی فضاؤں میں ان کی حمد و ثنا گونج رہی تھی۔ یہ جنت ان کے ناقابل فراموش یادوں کی جنت تھی، اور اب وہ اس جنت سے بچھڑ رہے تھے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پر پہنچا دیا۔ ان دونوں کے علاوہ مور، سانپ اور شیطان کو بھی زمین پر پھینک دیا گیا۔ جنت سے جدائی اور اپنے مالک و خالق کی ناراضگی کا غم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ وہ گریہ زاری کر رہے تھے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ رب العزت سے معافی اور رحم مانگ رہے تھے، مگر معیشت الہی کو یہی منظور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام زمین پر پہنچیں، وہاں بسیرا کریں، اور ان سے ایک نئی زندگی کی تخلیق ہوئی۔ ان دونوں کو زمین پر بھیجنے میں اس علیم الحکیم کی ہزاروں حکمتیں اور دانائیاں پوشیدہ تھیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی دعاؤں کو فوری مقبولیت حاصل نہ ہوئی، اور وہ اپنے گناہوں پر شرمسار
ایک مدت تک زمین پر مارے مارے پھرتے رہے اور اپنے لیے بخشش طلب کرتے رہے۔ آخر مدتوں بعد اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا اور وہ زمین پر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بعض روایت کے مطابق 120 اور بعض میں 40، ان میں نصف لڑکے اور نصف لڑکیاں تھیں۔ اس کی اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش حابیل کے قتل کے 500 سال بعد ہوئی۔ اس کے 130 سال بعد ہابوت پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی نسل سے موجودہ زندہ افراد کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے تمام بیٹے سوائے حابیل کے زندہ تھے۔ روایت ہے تمام بیٹوں نے اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کیا، ہم کچھ اثاثہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے اپنے روزگار قائم کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو کچھ سونا اور چاندی لے کر اتارا۔ اولاد آدم نے ان چیزوں کو ناکافی جانا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، زمین کا سینہ ایسی دھاتوں سے بھرا ہوا ہے، ان گنت خزانے یہاں دفن ہیں، جاؤ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اپنا رزق تلاش کرو۔ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنی اولاد سے فرمایا، قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کر جاؤں، میرا قائم مقام میرا بیٹا شیس ہوگا، تم سب اس کی فرما برداری کرنا۔ سب نے اقرار کیا، ہم شیس کو اپنا سربراہ تسلیم کریں گے اور اس کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اطمینان سے ایک گہری سانس لی اور کہا، مجھے تنہا چھوڑ دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کفن لے کر آئے۔ آپ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اور تمام بیٹیاں بھی شریک تھیں۔ تدفین کے بعد 2 برس تک آل آدم حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر موجود رہے، پھر سب اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی تدفین کو کوہ سرا ندیب میں ہوئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد اترے تھے۔ ان کے قدموں کا نشان اب بھی اس پہاڑ پر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی مقام پر قبول ہوئی تھی۔ ایک زمانے تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی قبریں کوہ سردیب پر موجود تھیں، جہاں تک کہ طوفان نوح آیا۔ اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے اجسام مبارک کشتی میں رکھے، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ ناظرین، جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پیش کیا ہے، اس میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ